جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ زخرف، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ سورہ زخرف کی ان 3 آیات میں اللہ عز و جل کا انسانوں کے لیے ایک قانون کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جب کوئی شخص اللہ کے ذکر سے، اس کے دین سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے منہ پھیر کر خواہشات نفس کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، حرص و ہوس کا بندہ بن جاتا ہے، دنیا ہی کو مقصد حیات بنا لیتا ہے، تو اللہ عز و جل بھی پھر اس شخص سے اپنی رحمت کا رخ پھیر لیتا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس پر ایک قرین شیطان کی شکل میں مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کے دل میں نیکی کا خیال تک پھٹکنے نہیں دیتا۔ یہ شیطان ہر برائی کو دوستی اور خیرخواہی کے انداز میں پہنچاتا رہتا ہے، اور ایسا شخص شیطان کی کہی ہوئی ہر بات کو پورا وزن دیتا ہے اور اس کے مشورے پر پوری طرح عمل کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص ہر خیر سے دور اور ہر شر سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین، ایک ساتھی فرشتہ ہوتا ہے اور ایک قرین شیطان۔ فرشتہ اسے اللہ عز و جل کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ اگر انسان نافرمانی پر جم جائے تو فرشتہ معطل کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جائے تو پھر شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے اور فرشتہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی۔ پھر فرمایا، مگر اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا تو وہ اسلام لے آیا۔ اللہ عز و جل کا قانون ہے کہ وہ انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کی تمیز، دونوں کا فرق اس کی سرشت میں ودیت کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو ارادے کی، اختیار کی آزادی عطا فرماتا ہے کہ وہ اب جو چاہے اپنے لیے وہ راہ منتخب کر لے۔ تو پھر جو گمراہی کا رستہ اختیار کرے، کفر پہ ڈٹ جائے،
تو اس کا قرین، اس کا ساتھی شیطان مقرر ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُكْنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ سچ تو یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اس کو تو بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ یہ قرین اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے، اسے کبھی ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا، اس کے برے اعمال کو سجا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور مسلسل اسے اس غلط فہمی میں رکھتا ہے کہ وہ بالکل صحیح جا رہا ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ قرین اسے فسق کا، فجور کا عادی بنا دیتا ہے، دوست بن کر دل میں اترتا ہے اور بڑے پیار سے اسے گمراہی کی دلدل میں اتارتا چلا جاتا ہے، اور وہ شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہدایت کے رستے پر ہوں۔ لیکن حقیقت قیامت کے دن کھلے گی جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ جس سے وہ دوست سمجھتا تھا، بڑا ہمدرد اور غم گسار سمجھتا تھا، اس نے تو ایسا بدراہ کیا کہ یہ شخص اپنی عاقبت بھی برباد کر بیٹھا۔ جب وہ قرین کو سامنے پائے گا تو برہمی کی تصویر بن کر بھڑک اٹھے گا، کہے گا کہ کاش زندگی میں نے تیری شکل تک نہ دیکھی ہوتی، کاش کبھی ہم یکجا نہ ہوئے ہوتے، کاش ہمارے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ پھر کہے گا تو نے مجھے دوستی کے چنگل میں ایسا پھنسایا کہ میں اصل نفع نقصان کو بھول گیا اور تیرا اصل روپ، تیرا اصل چہرہ میں پہچان ہی نہ پایا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس بڑے خسارے سے محفوظ فرمائے، ہمیں زندگی کے اس سب سے بڑے پچھتاوے سے بچائے، ہمیں دنیا کی زندگی میں بہترین قرین نصیب فرمائے، شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہمارے نفوس کے شرور سے معمون کرے اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ